अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासतुन नहव के 10वें सबक जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया के बयान के सिलसिले में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला खबरिया या खबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो ये खबर है और खबरिया जुमला है, इसको सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। या फिर जैसे जा बकरुन, बकर आया, तो इसको भी हम सच्चा या झूठा कह सकते हैं। तो ये जुमला खबरिया है और फ़ेलिया भी है, फ़ेल इसके शुरू में आ रहा है। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया या इंशा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मन होवा, वो कौन है। होवा का माना वो, मन कौन, वो कौन है, तो वो कौन है इसको ना तो हम सच्चा कह सकते हैं ना ये झूठा कह सकते हैं। हल ज़हब खालिदुन, क्या खालिद गया, क्या खालिद गया, तो इसको भी हम सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकते, कह सकते, ठीक है, नहीं कह सकते। तो फिर ये भी जुमला इंशाइया या जुमला इंशा कहलाएगा। जुमला इंशाइया की बहुत सारी अक़साम हैं, कुछ यहाँ पर बयान की जा रही हैं। नंबर 1, अच्छा, जुमला इंशाइया की कई अक़साम हैं जिनमें से बाज़ किस्में ये हैं। नंबर 1, अम्र, वो जुमला जिसमें किसी काम का हुक्म दिया गया हो, जैसे उनसुर, तू मदद कर, तो ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। नहीं, वो जुमला जिसमें किसी काम से रोका गया हो, जैसे ला तकफुर, तू कुफ्र ना कर, तो ये जुमला इंशाइया की अक़साम है। नंबर 3, इस्तिफ़हाम, वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, जैसे अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आया। नंबर 4, तमन्नी, वो जुमला जिसमें कोई आरजू की गई हो, जैसे लईता ज़ैदन फ़ाज़ा, काश ज़ैद कामयाब होता। तरज्जी, वो जुमला जिसमें कोई उम्मीद की गई हो, जैसे लअल्ला ज़ैदन जाआ, काश या शायद, शायद इसका शायद माना करेंगे, शायद ज़ैद आया। या मुदारे का अगर माना करेंगे तो शायद ज़ैद आए। नंबर 6, उक़ूद, वो जुमले जिनसे कोई उक़्द किया जाए, जैसे बिअतु, मैंने बेचा, नकहतु, मैंने निकाह किया, ये भी जुमला इंशाइया कहलाएंगे। नंबर 7, वो जुमला जिसमें कसम खाई गई हो, जैसे उहलिफु बिल्लाही, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ। नंबर 8, दुआ, वो जुमला जिसमें दुआ की गई हो, जैसे यरहमुनल्लाहु, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। अच्छा, नंबर 9 पर 8 है, 9वां नंबर भी मेरे जहन में आ गया तो वो भी अर्ज़ कर देता हूँ, जिसमें हर्फ निदा हो, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, ए फ़लाँ, ए फ़लाँ, या रजुलु, ए मर्द, या फिर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो निदा जो है वो भी जुमला इंशाइया की किस्म में से है। नोट, जुमला इंशाइया के अलावा हर जुमला खबरिया होता है। जुमला इंशाइया के अलावा हर जुमला खबरिया होता है। अब आ जाते हैं इस सबक की तमरीन नंबर 1, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया किसे कहते हैं।
जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है उसे जुमला खबरिया या खबर कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन जाअ बकरुन, और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता उसे जुमला इंशाइया या इंशा कहते हैं। सवाल नंबर 2, जुमला इंशाइया की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है? बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ आज के सबक में हमने 9 ज़िक्र की हैं। नंबर 1 हमने अमर ज़िक्र किया, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, कसम, दुआ और निदा का तज़किरा किया गया इस सबक में। सवाल नंबर 3, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया को और क्या कहते हैं? जुमला खबरिया को और ख़बर कहते हैं, जुमला इंशाइया को और इंशा कहते हैं। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही कीजिए। जिन जुमलों से किसी उक़्द के बारे में ख़बर दी जाए उन्हें उक़ूद कहते हैं। क्या ये जुमला दुरुस्त है? नहीं जी, उक़्द के बारे में ख़बर ना दी जाए बल्कि वो जुमले जिनसे कोई उक़्द किया जाए, वो जुमले जिन जुमलों के ज़रिए उक़्द किया जाए वो जुमला इंशाइया होते हैं और उक़ूद कहलाते हैं। जिनके बारे में ख़बर दी जाए वो जुमला इंशाइया नहीं होता। दूसरा, जिस जुमले में कोई उम्मीद की गई हो उसे तमन्नी कहते हैं। नहीं, जिस जुमले में कोई उम्मीद की गई हो उसे तरज्जी कहते हैं। दुरुस्त इबारत यूँ है। तमरीन नंबर 3, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया अलग अलग कीजिए। अब यहाँ पर हमें 12 किस्म के जुमले दिए गए हैं। इनमें से हमने जुमला इंशाइया को अलग करना है और जुमला खबरिया को अलग करना है। और इनकी तरकीब तर्जमे के हवाले से कैसे करनी है, एक की मैं बता देता हूँ, बाकी की बल्कि 2 की बता दूंगा, यानी 1-2 की अर्ज़ कर देता हूँ, बाकी आप सब फिर तरकीब बना लीजिएगा। इनका तर्जमा करने की जो तरकीब है, जिसे तरकीब कहा जाता है, जिसे आप सीख रहे हैं। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह पैदा करने वाला है हर चीज़ का, इसका ये लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। अल्लाहु मुब्तदा है, इसमें जलालत है, इसको मुब्तदा बना दें। खालिकु को मुदाफ़ बनाएं, कुल्ली शैइन को मुदाफ़ इलै, कि हर चीज़ का पैदा करने वाला, हर चीज़ का माना इसमें आ रहा है, ये मुदाफ़ इलै बन सकता है। तो मुदाफ़ इलै मिलकर ख़बर बनेंगे और ख़बर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला खबरिया बनेगी कि अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तो इसके शुरू में इस्म आ रहा है, इस जुमले के शुरू में इस्म आ रहा है, तो आप इसको जुमला खबरिया इस्मिया भी कह सकते हैं। नंबर 2, अच्छा ये जुमला इंशाइया नहीं है, ठीक है, ये जुमला खबरिया है। नंबर 2, लियंसुर खालिदुन, दूसरा क्या है? लियंसुर खालिदुन, चाहिए कि खालिद मदद करे। तो लियंसुर जो है ये फ़ेल अम्र है, खालिदुन फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला इंशाइया बनेंगे। चाहिए कि खालिद मदद करे, ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। नंबर 3, तुहफ़तुल मुमिन, तुहफ़तुल मुमिनिल मौतु, मोमिन का तोहफ़ा। तो तुहफ़तु और अल मुमिनी, इसको मुदाफ़ इलैह बना लें, मुदाफ़ इलैह बनकर ये मुब्तदा बन जाए। अल मौत इसकी जो है वो ख़बर बना दें। मौत मोमिन के लिए, मोमिन का तोहफ़ा है मौत। वैसे भी ये हदीस है, अल मौत तुहफ़तुल मोमिन। बाज़ लोग मौत से बहुत डरते हैं, कब्र से, कब्र के अज़ाब से, कब्र की आखरत की जो ज़िंदगी है कि वहाँ जब आँख खोलेंगे, ज़ाहिर है वहाँ ज़िंदगी है जिसे बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। तो जब दुनिया में बंदा आता है नया नया तब भी रोता है, सारे घर वाले खुश होते हैं और ये रो रहा होता है चीखें मार कर। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, नया आया होता है इस आलम में, तो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और बहुत रोता है। माँ के पेट से, उस आलम बतन से भी जुदा हो जाता है, तो नए आलम में जब आँख खोले वो डरता है, रोता है। तो कब्र का जो आलम है वहाँ पर जब बंदा आँख खोलेगा, वहाँ जब पहुँचेगा उस ज़िंदगी में, तो वहाँ के लिए भी, वहाँ भी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी के लिए जो है तैयारी करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
عذاب الہی جو ہے، اللہ کا عذاب برحق ہے اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، لیکن قبر کا عذاب ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے قبر کا عذاب۔ مسلمانوں کو، نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، نمازیوں کو، تسبیحات پڑھنے والوں کو، ذکر اللہ کرنے والوں کو، علم دین حاصل کرنے والوں کو قبر کے عذاب سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت تو تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ دنیاوی آزمائشوں سے جان چھڑا کر اپنی آخرت کی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ہاں، قبر کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ قبر کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے جو سود کھا رہا ہے، جو رشوت کا لین دین کرتا ہے، وہ ملازم، وہ جو آفیسر رشوت خور ہے، وہ رشوت کے پیسوں سے خود کو پال رہا ہے، یا پھر اس کے بیوی بچوں کو ڈرنا چاہیے جس کا شوہر مال حرام کما کر لاتا ہے اور انہیں حرام کھلا رہا ہے، اس عورت کو ڈرنا چاہیے، اس کے بچوں کو ڈرنا چاہیے جو جانتے ہیں کہ میرے والد حرام کما کر گھر میں لاتے ہیں۔ عذاب الہی اور قبر کے عذاب سے تو انہیں ڈرنا چاہیے جو بے حیائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، برا بولتے ہیں، برا سنتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ برا سوچنے پر چنے گناہ نہیں ہے، لیکن جب برا کرتا ہے تو وہ برا سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تو وہ کرتا بھی ہے، تو سوچنا بھی اچھا چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، برا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بے نمازی کو موت سے، قبر سے، آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا شخص ہے، اسے آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ عورت جس سے شوہر ناراض ہے، اس کو اپنی قبر و آخرت کے عذاب کی فکر رکھنی چاہیے، بالکل رکھنی چاہیے۔ یا وہ لڑکا، وہ لڑکی جس پر ماں باپ ناراض ہیں، وہ بہن بھائی ہمارے جن پر والدین ناراض ہیں، انہیں عذاب الہی سے ڈر جانا چاہیے۔ قبر کا عذاب تو ان کے لیے جو نافرمان ہیں اللہ کے، جو گناہ کرتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو شرطیں لگا کر پیسہ کما کر کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ظالم ہیں، ظلماً لوگوں کے مال ہڑپ لیتے ہیں، لوگوں سے گاڑیاں چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، کسی کو پرچیاں بھیج کر، کال کر کے رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عذاب قبر سے ڈریں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ اگر نماز کے پابند ہو، آپ کا دل دماغ اگر صاف ستھرا ہے، آپ غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، باطنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے حبیب کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، منتظر رہنا چاہیے موت کا کہ اس دنیا کی آزمائشوں سے نجات دلا کر کب ہمیں دار آخرت کی طرف لے چلتی ہے۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے، جملہ خبریہ اس کو کہا جائے گا۔ نمبر 3 کو، نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اشتریت الکتاب، میں نے کتاب کو خریدا۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ میں نے کتاب کو خریدا، تو عقد ہو گیا۔ عقود کون سی قسم میں سے ہے؟ جملہ انشائیہ۔ تو اشتریت الکتاب، میں نے کتاب کو خریدا، تو یہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ نمبر 5، حل سمعت صوتا، کیا تم نے آواز سنی؟ تو یہ استفہام قسم میں سے ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ استفہام ابھی آپ نے تیسرے نمبر پر جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے پڑھا ہے۔ نمبر 6، انصر الفقیرہ، فقیر کی مدد کر۔ تو امر کا یہ صیغہ ہے، جملہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ رہے گا۔ نمبر 7، بعت القلم امسی، امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں، قلم کو کہتے ہیں۔ بعت میں نے بیچا، میں نے کل قلم بیچی یا بیچا، تو اس کو میں نے کل قلم بیچی۔ تو یہ جملہ عقد میں سے ہے، عقود والی قسم میں سے، تو یہ جملہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ نمبر 8، لیت خالدن جاء، لیت خالدن جاء، کاش خالد آتا یا کاش خالد آئے، تو یہ جملہ انشائیہ رہے گا۔ نمبر 9، اقسم باللہ، میں اللہ تعالی کی قسم کھاتا ہوں، جملہ انشائیہ قسم میں سے، قسم جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ نمبر 10، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے،
دعا میں سے ہے تو دعا بھی جملہ انشائیہ کی قسم میں سے، تو یہ جملہ انشائیہ اسے کہا جائے گا۔ نمبر 11، لا تظلم الناس، یہ بھی لوگوں پر ظلم نہ کر، یہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ لوگوں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ۔ لوگوں کا دل دکھانا، دل آزاریاں کرنا، کسی کو چڑھانا، گالی دینا، اس کی انسلٹ کرنا، بےعزتی کر دینا، یہ بہت برا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ ہمیں انسانیت کا، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کا احترام بجا لانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے کہ وہ انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، اور پھر اگر وہ مسلمان ہو تو پھر اس سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے اور اس سے دوستی بھی رکھنی چاہیے، اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی سگی بہن کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کی انسلٹ کر دیتے ہیں، ماں باپ کا دل تک دکھا دیتے ہیں، ماں باپ پر ظلم ڈھاتے ہیں، چچا پر، چچا زاد بھائیوں پر، کزنز پر، رشتہ داروں کو آج نہیں چھوڑتے لوگ، رشتہ داروں پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں جب اپنے ماں باپ کو نہیں ترک کرتے۔ جاہل قسم کے انسان جو ہوتے ہیں، جن میں علم نہیں ہوتا، فہم و ادراک نہیں ہوتا، ان کے دماغ کے اندر جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایسا کرتے ہیں۔ تو لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کسی کی غیبت نہ کیا کریں، کسی کی چغلی نہ کھایا کریں، اور کسی کو لڑایا نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھایا کریں، کسی سے جھڑک کر جھگڑے کے ساتھ اونچی آواز میں خاص طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے بحث نہ کیا کریں۔ تو یہ جملہ لا تظلم الناس، یہ کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ، لوگوں پر ظلم نہ کر۔ 12، رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، تو یہ دعا کی قسم میں سے، تو یہ جملہ انشائیہ اسے کہا جائے گا۔ کتاب میں کچھ چینجنگ ہو، اگر کوئی اور جملے آپ کی بک میں ہیں تو وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اخلعوا نعالکم عند الطعام، کھانے کے وقت تم اپنے جوتے اتار دو، تو یہ حدیث پاک ہے، تو کھانے کے وقت تم اپنے جوتے اتار دو، یہ کیا ہے؟ اس میں حکم ہے، اخلعوا حکم ہے، امر ہے، تو یہ جملہ انشائیہ اسے کہا جائے گا۔ عد نفسک فی اہل القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، جملہ انشائیہ کہیں گے اس کو بھی۔ دیکھیے، اپنے آپ کو حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے، اے انسان، اے دنیا میں سانس لینے والے، اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر، یعنی خود کو ایسا تصور کر جیسا وہ لوگ قبروں میں چلے گئے، کہ تو نے اگر نہیں گیا تو عنقریب جائے گا، یہ بلڈنگ تیری یہیں دنیا میں رہے گی، گاڑی بھی تیری ادھر ہی رہ جائے گی، بیش قیمت لباس تیرا نہیں پرایا ہو جائے گا، ہاں جی، موبائل بھی کسی اور کا ہو جائے گا، مرنے کے بعد اس کا تو پاس ورڈ بھی چینج نہیں کر پائے گا، اس کے اندر غلط سلط اگر آپ نے میموری میں سیو کیا ہے اسے ابھی ڈیلیٹ کر دے، بعد میں اگر وہ پیرنٹس کو دکھے گا تو کتنا ان کو تکلیف ہوگی، اگر غلط مواد نہیں رکھا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور موبائل، قیمتی چیزیں، سب کچھ، یہ لگژری گاڑیاں، یہ سارا کچھ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ایک شخص دو چادروں یعنی وہ کفن کے ساتھ پڑا ہے، تو اس طرح کفن تیرے ساتھ جائے گا۔ ہاں، کردار تیرے ساتھ ہوگا، اعمال تیرے ساتھ ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت تیرے ساتھ ہوگی، ذکر اذکار تسبیحات تیرے ساتھ ہوں گے، نمازیں تیرے ساتھ ہوں گی، تہجد تیرے ساتھ ہوگی، اشراق و چاشت کا پڑھنا تیرے ساتھ ہوگا، نوافل اوابین کے پڑھتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ سنتیں، نوافل سب پابندی سے پڑھتے ہو تو یہ سب تیرے ساتھ ہوں گے، علم دین حاصل کر رہے ہو تو اس کا ثواب، اس کی نیکیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہو، کسی کو پانی کے لیے نل لگوا دیتے ہو، وہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہوگا قبر میں، ٹھیک ہے، کسی کو راستہ بتاتے ہو، اس کا ثواب تمہارے ساتھ ہو، کسی سے اخلاق سے پیش آتے ہو، مسکرا کر بات کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے مسکرانا مسلمان کے سامنے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آنا، تو یہ سارا ثواب ہے، پھر یہ سب آپ کے کام آئے گا، قبر میں آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ چلے گا۔ تو قبر کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرتے رہو، خود کو اس دنیا کا مسافر سمجھو، اس دنیا میں مسافر سمجھو، تم نے مسافر سمجھا ہی نہیں، بس دن رات پکا مکان، پختہ مکان بنانے کے آپ حساب کتاب میں محنت مزدوری کیے جا رہے ہو، نمازیں بھلائے بیٹھے ہو، نماز نہیں پڑھتے، دین کی طرف نہیں آتے، مال دولت جمع کرتے جا رہے ہو، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے
بندہ کوشش کرے جو فرض ہے بندے پر اس کو بجا لائے، اور جو حقوق ہیں پھر ساتھ ساتھ جن کے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق جان لے، اولاد، ماں ہے تو اولاد کے حقوق جان لے، اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق سمجھے، جان لے، علم حاصل کرے، اور پھر شریعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرے تاکہ اللہ اس سے راضی رہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جملہ کہ یا رسول اللہ، یہ ندا کا جملہ ہے، اے اللہ کے رسول، تو یہ جملہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ اطلب العلم ولو بالصین، طلب کرو، علم کی طلب کرو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، چین تک، یعنی اتنا دور تک، چاہے جتنا دور بھی تم کو جانا پڑے۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، جتنا بھی تمہیں دور جانا پڑے علم حاصل کرو۔ آج دور کتنا، آج تو آپ آن لائن گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مجال کے آپ وقت نکالیں، 1-2 گھنٹے اسپیشلی نکال دیں کہ میں سبق کو دہراؤں، سبق کو پڑھوں، سبق یاد کروں، اور پھر اس کو لکھا ہوا اگر مجھے چیک کروانا ہے لکھا ہوا چیک کروا دوں، سنانا ہے تو سنا دوں، ٹیسٹ والے دن حاضر رہوں، ٹیسٹ دوں، اچھے سے ٹیسٹ دوں، تاکہ میں جو میں نے اب تک یاد کیا ہے وہ سارا سنا دوں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اس سبق کے آخر میں وہ اسماء جو بغیر علامات تانیث کے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جنہیں مؤنث معنویہ کہا جاتا ہے، مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں، حرب لڑائی، کأس پیالہ، فلک آسمان، نعل جوتا، بئر کنواں، ناب نوکیلا دانت، ناب نوکیلا دانت، ارنب خرگوش، ارض زمین، شمس سورج، ید ہاتھ، رجل ٹانگ، اذن کان، عین آنکھ، خمر شراب، مریم، زینب، ہند وغیرہ عورتوں کے نام ہیں۔ ام، اخت، بنت، حائض حائضہ عورت، حامل حاملہ عورت، مرضع دودھ پلانے والی عورت وغیرہ، وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، باقیوں کے معنی تو آپ کو آتے ہوں گے۔ سعیر، جحیم، سقر وغیرہ آگ کے نام، جہنم کے نام۔ صبا، قبول، یہ ہواؤں کے نام ہے، صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال وغیرہ ہواؤں کے نام۔ یہ بھی لکھ لیجئے گا اور ان کے معنی بھی ساتھ لکھ لیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔